مردے سے متعلق رسوم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. کبھی کہتے ہیں حائضہ عورت کمرے میں نہ رہے. اب مر یہ رہا ہے اور حائضہ کس جنگل میں چلی جائے. اب اس کی روح نکل رہا ہے اور یہ ڈھونڈ رہا ہے کس کو حیض ہے کس کو نہیں ہے. یہ عیاشی ہے. کبھی کہتے ہیں چھوٹی بڑی تصویریں نہ اور نوٹوں کا پورا بغل بھرا ہوا ہے جس پر قائد اعظم بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ تصویر نہیں ہو جائے اس لیے کہ وہ پیسہ ہے. اور پھر جب مر جاتا ہے اوئے اوئے پھر مت پوچھو ذرا کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. بعض جگہ جیسے ہی مردے کو نہلانے کے لیے تختے پہ ڈالتے ہیں 3 کڑائی برابر چڑھائی جاتی ہے. 2 کلو چینی، 2 کلو گھی اور 2 کلو وہ سوجی برابر ویدہ برابر پکا دی. اور 3 کا مطلب یہ ہے کہ ایک منکر ہے، ایک نکیر ہے اور تیسرا کوئی اور بھی ڈنڈا سوٹا لے کے آ سکتا ہے. احتیاط ہے. تو جیسے اس کو نہلا کے اور پھر کفن میں رکھتے ہیں، اس دوران 3-4 بھوتنیاں بڑی پرانی بیوائیں بوڑھیاں ستم ظریفی ستم قدوں سے نکلی ہوئی جن کو دیکھ کے اسرائیل بھی ڈر جائے، وہ پھر وہ تقسیم کرتی ہے چھوٹے بچوں میں. چھوٹے بچوں میں اس لیے تقسیم کرتی ہے کہ بڑا آدمی دیکھ نہ لے، اور وہ خود کھاتی ہے، ان کو دیتی ہے، ساتھ ایک شوڑا منہ میں دیتی ہے. وہ غریب مرا ہوا ہے کفن میں جا رہا ہے، یہاں حلوے بٹ رہے ہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے، احباب و فاتحہ ہوگا. وہی نظارہ پیش کیا ہے. خالص شرک فعلی. صدقہ اور خیرات منع نہیں ہے، لیکن اس کا حلوے اور تختے اور کفن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور پھر یہ شرما شرمی کی قبر میں جب بچو و سام ڈسیں گے تو یہ حلوے میں چلا جائے گا. تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ یہ کڑائی کا حلوہ مردے کے کفن میں ڈال لے. پتہ نہیں اس طرح پہنچے گیا یوں ہی پہنچا دے، یا 3 کڑائیاں اس کے ساتھ دفنا دے. یہ شرک فعلی ہے، متنوع کے اقسام میں سے. کبھی کہتے ہیں رات کے وقت جھاڑو نہ دے، پیسے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ جھاڑو ہو جائے. کبھی کہتے ہیں جب مسافر چلا جائے گھر سے نکلے تو آپ پیچھے جھاڑو نہ لگائے ورنہ وہ واپس نہیں آئے گا. شرک فعلی، معاشرتی مفاسد. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ جائز ہے. تو خلیفہ ہارون نے کہا مد دلیل علی ھذا، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا الخیر لا یؤخر، خیر کے کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فقہاء نے رات کی تدفین جو پسند نہیں کی وہ اس لیے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، خلاف سنت کام نہ ہو جائے. لیکن جب ان کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ مردہ گھر پر رکھ کے صبح دفنائے تو انہوں نے کہا رات کو تدفین اولا ہے. مطلب یہ ہے کہ تاخیر کے مقابلے میں تقدیم اولا ہے. جو لوگ کم فہم ہیں وہ فقہ کے ان جزیات کو متضاد سمجھتے ہیں، اور وہ جو فرمایا کہ رات کو تدفین مکروہ ہے اس کا مطلب یہ کہ جب دن میں ہو سکتا ہے تو رات تک دیر کیوں کراتے ہیں، اور جب رات آ گئی ہے تو اب اگلے دن کا انتظار منع ہے. پہلے لکھا کہ رات کو تدفین مکروہ ہے اور پھر فرمایا رات کو دفن کرو، دن کا انتظار نہ کرو. دیکھیے فتاوی مہمہ، دونوں فتاوی درست اور صحیح اور عین کتاب و سنت کے موافق ہے، لیکن عقل چاہیے فقہ کے ادراکات کے لیے. ہم نے یہ بھی گزارش کی کہ نزول قرآن کے وقت 4 قسم کے کفار مخاطب تھے. اول اہل کتاب تھے جس کی بڑی قسمیں یہود و نصارا تھے، اور الذین اوتوا الکتاب من قبلنا، وہ کوئی بھی مل گیا تو وہ اہل کتاب میں شامل ہے. اور کل جو پرچی دی گئی اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس نے تقریر پر غور نہیں کیا. اور 2 فرقے اور تھے، ایک مجوسی اور دوسرے صابئی. یہ 4 تو وہ لوگ تھے جو آسمانی علم اور کتاب کا دعویٰ کرتے تھے، اور جزیرہ کے اندر اکثریت مشرکین کی تھی.
اور مشرکین محض تھے لیکن اپنے آپ کو حنفاء اور ابراہیمی کہتے تھے. ہم نے شرک کی بنا بھی بتائی کہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بھی آ جائے تو شرک شروع ہو جاتا ہے. ایک ہے الجہل بالمصالح الشرعیہ، شرعی فوائد اور مسائل سے ناواقفیت. شرعی مسائل سے ناواقفیت، شرعی مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے. اور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کنز قدور نور الہدیٰ کے مصنفین اکابر اولیاء سے افضل ہے، کیونکہ یہ رائے راست ہے. یہ جواز اور عدم جواز کے معادن و مراکز ہیں. اس کے مطابق چلنے سے اسلام نصیب ہو جاتا ہے. تو جہل بالمصالح الشرعیہ، شرعی مصلحتوں سے اور شرعی مسائل سے ناواقفیت ایک وجہ تو یہ، اور دوسری وجہ التعدی فی التعظیم او المحبہ عن الحد الشرعی. حد شرعی سے کسی کی تعظیم میں یا کسی کی محبت میں آگے بڑھنا. ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ نزول قرآن کے وقت جو مشرکین تھے ان کی 4 قسمیں تھی. ایک مشرکین بالکواکب تھے، ستارہ پرست، علم نجوم ماننے والے. اور دوسرے مشرکین بالجن تھے، جنات سے پناہ مانگنے والے، ان کو خیر و شر کے مالک سمجھنے والے. اور تیسرے مشرکین بالملائک تھے، کبھی ملائک کو خدا کی بیٹیاں کہتے اور کبھی پھر مشکل کشا و حاجت روا مانتے. اور چوتھی قسم مشرکین بالعباد الصالحین، اور اس میں ہم نے قدر تفصیل کی تھی اور بیشتر تفصیلات تقریباً اس کی آئی. اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی سورتوں کو سمجھنے کے لیے 5 مرحلوں سے گزرنا ہوگا. پہلا، اس سورت کا دعویٰ، موضوع، مقصد، عنوان ایک چیز ہے. عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد. کسی بھی سورت کا مقصد عنوان کے ساتھ یا موضوع سورت کے ساتھ یا سورت کے دعوے کے طور پر سمجھنا ضروری ہوگا. دعوے کے بعد دلیل ہوتی ہے. دلیل کبھی عقلی ہوگی، افلا تعقلون، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، اور کبھی دلیل نقلی ہوگی. فقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی. یاد دلا دیا کہ یہ تاریخ ہے انبیاء کی. سل من ارسلنا قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی مزاج اور یہی توحید کا بیان رہا ہے.